أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان پر برقرار رہو اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے اجر تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال کا سوال نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے، پھر شدت سے طلب کرے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے دلوں کا زنگ ظاہر کر دے گا۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم نے دین حق سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد نصیب کر دی ہے کہ میں نے سورہ محمد کے آخری لفظ تک تلاوت مکمل کر لی ہے۔ ارادہ بھی یہی آج شامل حال اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے کہ سورۃ محمد کے مضامین کا اختتام ہو جائے گا۔ اگلے جمعۃ المبارک کو جو اللہ کی توفیق ہوگی ہم سیکھنے کے لیے کتاب اللہ کھولیں گے، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں کہتا کہ کیا مدد مکمل ہوتی ہے، سورہ محمد کے مضامین اختتام پذیر ہو سکیں گے آج یا کہ نہیں ہو سکیں گے۔ تلاوت کردہ آیت میں پہلا حصہ گزشتہ نشست میں ہم نے اللہ کی توفیق سے حتی الامکان سمجھنے کا اہتمام کیا تھا کہ دنیا کی زندگی لہو ہے اور لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اس پر جو مجھے حاضر ہو سکا تھا اور میسر ہو سکا تھا میں نے آپ کے لیے عرض کر دیا تھا۔ آیت کا دوسرا حصہ باقی رہ گیا تھا، اس پر مجھے تفسیر کے مختلف مراحل ضرور عرض کرنے تھے۔ 4 تفسیریں، ان میں سے چوتھی تفسیر میں نے آخر وقت کے لیے بچا کے رکھی، دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہے، تو میں ذرا وہاں تک آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتاب اللہ سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان والے بن کر رہو گے اور تقویدار بن کر رہو گے، یؤتکم اجورکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اجر ضرور عطا فرمائے گا، تمہارے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے اجروں کو روکنے سے غرض ہی کیا ہے اور مقصد ہی کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر کے تو ہمیں ہمارا حصے تو بہت کم ہیں، بڑے حصے تو آخرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سمجھنا چاہو کہ دنیا میں جو نعمتیں چل رہی ہیں اور آخرت میں جو نعمتیں چل رہی ہیں، ان کا توازن اور ان کا تناسب کیا ہے، تو حضور فرماتے تھے کہ یوں سمجھ لو کہ تم نے ایک سوئی یا پھر دوسری حدیث میں ایک انگلی کو سمندر میں ڈبو لیا، جتنا پانی انگلی کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ لگ گیا ہے، یہ اتنی کو دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اگر تم تقوی دار ہوگے ایمان کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا بہت دلوں کو پسند ہونے والا وعدہ ہے، جس کو کسی دوسرے مقام پر یوں بھی ارشاد کیا گیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم جو بھی اچھا کام کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں اجر تو اس کا دے گا ہی دے گا، لیکن اس کی میٹھی تاثیر اور میٹھا پھل تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ 21ویں سپارے میں سورہ لقمان میں کہیں یہ بیان بھی آیا تھا، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک زرائی کے دانے برابر بھی تمہارا کوئی اچھا عمل آسمانوں میں چٹانوں میں ادھر ادھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت والے دن تمہارے لیے حاضر فرما دے گا۔ اس لیے کچھ بھی اچھا عمل کرنے سے قبل اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ خوب سنبھالنے والا ہے، وہ خوب اس کو محفوظ رکھنے والا ہے۔
بندوں کو کبھی بھی غرض میں نہ لایا کرے، بندوں کی توجہ حاصل ہو جائے، ان کے ہاں عزت بڑھ جائے، ایسا کرنے سے کبھی عزت نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، تم نہ بھی چاہو گے تو ڈال دے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا دیا ہوا وعدہ ہے۔ کتنے کلمات تو مجھے آیت کے پہلے حصے میں جو آج میں نے کہا کہنے تھے میں نے کہہ دیے، لیکن دلچسپی بھرا جملہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تقوی اختیار کرو، ایمان والے بن کر رہو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو اللہ تم سے پیسے تھوڑے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک لہجہ ہے، یہ ایک مضمون ہے اور یہ ایک تفسیر ہے۔ اللہ تم سے مال تھوڑے مانگ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے نا کہ میری بندگی کرو، یہی کہہ رہا ہے نا کہ ایمان والے بن کے رہو، یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم تقویدار بن کر رہو۔ اللہ تم سے پیسوں کا مطالبہ تھوڑا کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک مضمون اس سے قبل بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرو، وہ نماز پڑھا کریں، اور خود بھی صبر اور استقامت کے ساتھ نماز پر قائم رہا کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نمازیں پڑھو، ہم تم سے رزق تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک بار بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ ویسے اس پر میں کوئی تفصیلی پہلو بیان نہ بھی کروں تو الفاظ کے اندر ایک دلکشی ہے، ہم تم سے پیسے تھوڑے مانگ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اموالکم، اللہ تم سے مال کا سوال نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک انداز ہے اور یہ ایک ترجمہ ہے جس سے تفسیری پہلو حاصل ہونا ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ تم سے مال کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ لفظ لا یسألکم علماء جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال کا معنی کرنا چاہو تو بھی آ جاتا ہے اور مستقبل کا معنی کرنا چاہو تو بھی آ جاتا ہے۔ اب اس جملے کی میں 4 تفسیریں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اور سارے ہی اچھی ہیں۔ قرآن پاک کا کون سا معنی ہے جو اچھا نہیں ہے؟ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا ہوا ہے القرآن ذو ظلول وجوہ، قرآن کے ایک لفظ سے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ تم ذرا لوگوں کے اندر وہ سب سے جو چوٹی والا ہوتا ہے وہ بیان کیا کرو، تاکہ ان کی رغبتیں بیدار ہو جائیں، ان کے میلانات کے اندر اللہ کا پیار اتر آئے، اور رسول پاک علیہ السلام کی طرف ان کی توجہات جو ہیں وہ مائل ہو جائیں۔ ایسے ایسے معنی قرآن حکیم کے ان کے سامنے بیان کیا کرو۔ آئیے بنیادی طور پر میں آپ کو یوں لے کر جانا چاہوں گا، سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد میں اول سے لے کر آخر تک ہر 2-4 آیتوں کے بعد جہاد کا عنوان چل رہا ہے، اور جہاد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ صرف جان ہی کا نذرانہ پیش نہیں کرنا ہوتا ہے، اس میں جہاد کی تیاری بھی ہوتی ہے، اس میں تلواریں بھی لینی ہوتی ہیں، نیزے بالے بھی لینے ہوتے ہیں، گھوڑے بھی لینے ہوتے ہیں، فوجیوں کے سامان رسد بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے، اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام اعلان کر دیا کرتے تھے کہ چلو ابھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جناب عثمان ابن عفان جیسے لوگ پھر ماشاءاللہ 300 اونٹ سامان کے بھر کر دیا کرتے تھے، جناب عمر گھر کا آدھا سامان لے آیا کرتے تھے، جناب ابو بکر گھر کا سارا سامان۔ تو یہ جو جہاد کی تیاری کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے یہ ہوتا تھا۔ تو اگر اس آیت کا تعلق ہم پوری صورت کے ساتھ جوڑیں، یہ تفسیر کا پہلو نمبر 1 ہے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ویسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی تیاری ہے تو مال اس میں خرچ کرو، تو ویسے ہم نے زکوٰۃ کے لیے تو کہا ہوا ہے کہ ایک مقدار متعین ہے، اتنی دینی ہے، اتنے پاس رکھنے ہیں۔ اچھا، فطرانے کا بھی ایک مقدار متعین ہے، اتنا نکال کر تم نے دینا ہے۔ عشر کا بھی ایک مقدار متعین ہے، اتنا نکال کر تم نے دینا ہے۔ لیکن جہاد کے لیے چلے ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، کوئی مقدار متعین تم پر لازم نہیں کرتے۔ لا یسألکم اموالکم، تفسیر کا پہلو نمبر 1، جیسے باقی مقامات پر تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اتنا رکھو اور اتنا دے دو، چلو جہاد میں ہم تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرتے، جس کو جو توفیق ہے وہی لا کر دے دی، اللہ اس کا وہی قبول فرما لے گا۔ جہاد کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، جہاد کے اندر مال خرچ کرنا ہو کوئی نصاب نہیں ہوتا ہے، جہاد کے اندر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، جس کو جو نصیب ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے ایک سپر پاور سے لڑائی کرنے کے لیے جب کہ صحابہ تیاری کر رہے تھے تو 4 کلو ایک صحابی اپنی وہ ساری رات پانی کو نکال کر کے تو کھجوروں کو دے کر کے تو لے کر آئے تھے کہ میں خالی ہاتھ حضور کے پاس جب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ ان کے 4 کلو چھوارے لے کر کے تو چوہا بھی تھا اور آنکھوں پر بھی لگایا تھا، اور کہا تھا کہ جو ڈھیر پڑا ہوا اس ڈھیر کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے، تو وہ تو تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ پہلو نمبر 1 ہے تفسیر کا۔ اگر اس کا تعلق ہم مسلسل سورہ محمد کے ساتھ چلیں تو پھر مضمون یہ بنتا ہے لا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ لا یسألکم اموالکم، تم سے تمہارے اموال کا سوال اس طرح نہیں کرتا جس طرح باقی عبادات میں اس نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ مختصر پہلو ہے، آپ کو سمجھ آئی۔ میں دوسرا اس کا نتیجہ کلام یہ نکلا کہ جہاد کے لیے جتنا بھی دے دو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے راستے میں باقی جو انفاقات ہیں، مسجد بنانے کا عنوان تھا، مثلا
تو اس میں کوئی مقدار متعین نہیں تھی. اگر کوئی 1 روپیہ بھی اس میں ڈالتا تھا، یا اگر کسی بھی غریب کو دینا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر، عشر سے ہٹ کر، فطرانے سے ہٹ کر، آدھا روپیہ بھی اگر کسی کو میسر ہے تو وہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے. دوسرا تفسیر کا پہلو مختصر ہے، میں وہ بھی آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جس کا بیان اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا لا یسألکم اموالکم، ہم تم سے کوئی سارے مال کا سوال تھوڑا کر رہے ہیں. یہ تفسیر کا دوسرا پہلو ہے. اضافت اگر استغراق کی ہو، جبکہ اگلا قرینہ آیت کا بھی موجود ہے. فَيُحْفِكُمْ، اللہ تم سے یہ تھوڑا کہتا ہے کہ سارا مال میرے حوالے کر دو. اللہ کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنا، تمہاری ضرورتوں کا پتہ ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سارا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. لہذا کچھ مال تو اللہ کی، اب سارا رکھو بھی تو نہ. اگر سارا پیش کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تو سارا رکھو بھی تو نہ، کچھ نہ کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو. یہ میرے پاس چونکہ امانت تھی. تفسیر کا دوسرا پہلو یہ بھی میں نے آپ کے لیے عرض کر دیا ہے. اب میں تفسیر کا تیسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ لا یسألک اموالا، اللہ تعالیٰ تم سے اموال کا سوال ہی نہیں کرے گا. اب یہ جو اموال کا سوال نہیں کرے گا، اس کا تعلق آج کے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق قیامت والے دن کے ساتھ ہوگا. اب ذرا پچھلا حصہ آیت کا سمجھیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ایمان والے بن کر رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، قیامت کا دن آئے گا تو ویسے تو اللہ نے حساب لینے ہیں، لیکن تقوی دارو اللہ تمہارے پاس جتنا مال تھا اس کا حساب تو تم سے نہیں لے گا، تم سے حساب تو نہیں لے گا. حالانکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مال والوں کا حساب ہونا ہے. وہ جو حساب ہونا ہے وہ اور لوگ ہیں، جن کا حساب نہیں ہونا ہے یہ اور لوگ ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب لوگوں کو 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ صاحب اموال کا حساب چل رہا ہوگا. اب جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ لا یسألکم اموالکم، تقوی دار بن کر رہو، اللہ تمہارے اموال کا تم سے حساب نہیں لے گا. اے میرے اللہ کریم حساب کیوں نہیں لیں گے آپ، جب کہ مال تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا. تو پچھلا لفظ بتا رہا ہے تتقو، جو تقوی دار بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا حق مارتا ہی نہیں ہے، حساب اسے کس بات کا لینا ہے، وہ کسی کا حق دباتا ہی نہیں ہے. تقوی جو پیچھے بات آ گئی، ان تؤمنوا وتتقوا، اگر ایمان والے بن کر رہو گے اور تقوی دار بن کر رہو گے تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، تم سے مالوں کا سوال ہی نہیں کرے گا. اس لیے کہ تم تو حق دیتے رہے، لینے میں بھی عدل پر رہے، دینے میں بھی عدل پر رہے، بلکہ دینے میں فضل پر رہے، یعنی زیادہ دے دیا کرتے تھے، لیکن لینے میں تم عدل پر رہے، زیادتی نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے ہوتے تھے. یہ تجارتی لین دین میں خرابیاں آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، قرضوں کے لین دین میں خرابیاں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. یہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بے اعتدالیاں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. دینا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل نہیں کر رہا ہوتا تو کیسے کر لیں. ایک صاحب تھی، اللہ کریم ان کو چلے گئے ہیں دنیا سے تو معاف کر دے، وہ کچھ گندم کے دانے لے کر کے اپنی زکوٰۃ اس میں ڈال دیتے ہوتے تھے، جو اپنے مقام پر وہ پھر چھوٹے چھوٹے توڑے انہوں نے بنائے ہوتے تھے، اس کے اندر کئی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگوں کو یہی ہوتا کہ آٹا ہے یا گندم ہے تو وہ گندم ان کو دے دیتے 10 کلو 15 کلو، تو زکوٰۃ لینے والا لے لیتا، اور پھر وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر جی آپ سے یہ گندم میں خرید لوں تو مجھے بیچ دو گے؟ ہاں جی بیچ دوں گا. کتنے کی لینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو 10,000 کی لینے کے لیے تیار ہوں. اب 10 کلو گندم 10,000 کی کون دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو وہ کہتا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے نا توڑے کے اندر وہ سارا 10,000 کے مجھے دے دو. تو لاکھوں روپے زکوٰۃ دے کر 10,000 میں واپس لے لیتا ہوتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کائنات میں کیا کیا کہانیاں چلتی ہیں. ہم محراب والے جو ہوتے ہیں نا، وہ سلطان العارفین نے کہا تو ٹھیک ہے کہا، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. آپ کی تاریخیں محراب میں سمٹی ہوتی ہیں، آپ کے گھروں کے مسائل محراب میں سمٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ محراب والوں کا دل ہے کہ ادھر کا راز ادھر نہیں کھولتے ہیں، ادھر کا راز ادھر نہیں کھولتے ہیں. اب یہ کتنی کالی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا تفسیر کا یہ پہلو بھی میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا کہ ان تؤمنوا وتتقوا لا يسألكم اموالكم، تک ایمان اور تقوی کے ساتھ رہو، اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اپنے حالات کو بڑا اعتدال پر رکھا، تم نے اپنے حالات کو بڑے تقوی پر رکھا، تم نے زیادتی کی ہی نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام کی اس بات کا تم نے فیض کمایا ہوا ہے کہ حضور ارشاد کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے یہ کلمات، اے میرے اللہ کریم میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو میں ظالم بن کر نہ آؤں، میں مظلوم بن کر آؤں. میں نے کسی کا میرے ذمہ کسی کا دینا نہ آ رہا ہو، اگر میرے ذمہ کسی کے ذمہ میرا لینا آ رہا ہے مولا میں اس حالت میں تو آنا پسند کرتا ہوں، لیکن میرے ذمہ کسی اور کا حق نہ ہو، میں اس حالت میں تیرے پاس آنا پسند کرتا ہوں اور نہیں کرتا. یہ بات میں نے کہی. 3 تفسیریں آپ نے محسوس کی ہے، بڑی تیزی دکھائی ہے میں نے. 4تھی تفسیر پر دلچسپی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ لہجوں کے اندر بھی آپ پر زیادتی نہ کروں، مضامین کے اندر بھی آپ پر زیادتی نہ کروں.
لیکن یہ بھی پوری کوشش ہے کہ آپ سطحی انسانی زندگی سے نکل کر کوئی للہیت والی زندگی گزاریں، جس کی ادا میں اللہ کا نور ہے، جس کی حرکت میں اللہ کی طرف سے رحمت کا پھل ہے۔ یہ سطحی زندگیاں، اندر سے کھوکھلی زندگیاں، باہر سے چمکدار زندگیاں، ان میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ہے۔ بندہ اندر سے ہرا بھرا ہو تو باہر سے وہ خشک تنے کی طرح بھی ہو نا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اندر کے ہرے بھرے انسانوں کو بڑا نور عطا فرماتا ہے اور بڑی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ ہر انسان کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ سے کہا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن محسوس ہی نہ ہونے دو؟ اب یہ جملہ میرا ہے، یہ تو حضور کا ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرا لے، لینے والے کو پتہ ہی نہ چلے، دینے والے کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان ہے۔ یہ لوگوں میں اچھل کود کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، یہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد لہجوں کے اندر، جملوں کے اندر ایسا احساس لے کر آنا کہ جس سے محسوس ہو کہ حضرت نے اتنے پیسے دیے، یہ کیا کوئی امر ضروری ہوتا ہے؟ یہ امر ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے اس کا سختی سے رد کیا ہے کہ اگر تم مال دینے کے بعد اللہ کے راستے میں احسان جتلاؤ گے تو تمہارے اعمال، وہ تمہارا انفاق، وہ تمہارا خرچہ، وہ صدقہ، وہ سب ضائع ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اتنے جملے بھی میں نے کہے، میں آپ کو کئی بار کہتا ہوں اگر آپ نے مسجد میں حصے ڈالے تو کون سا اللہ پر احسان کیا ہے، کون سا رسول اللہ پر احسان کیا ہے، کون سا آپ نے محراب پر احسان کیا ہے، یا آپ نے اپنے اوپر احسان کیا ہے، یا آپ نے اپنی قبر کو روشن کیا ہے، یا اس طرح کی باتیں آپ کو بعض اوقات مشکل لگ جاتی ہیں۔ لیکن آج جب قرآن پاک کہے گا پھر کیا کہو گے، کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ پھر تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لہجوں کے اندر جو قرآن پاک کا عنوان ہے اسے ڈیلیور کرنا میری مجبوری ہے۔ پیچھے گرم عنوان ہے تو مجھے گرم کہنا ہوتا ہے، پیچھے ٹھنڈا عنوان ہے تو مجھے ٹھنڈا کہنا ہوتا ہے۔ اب جو میں نے چند دن پہلے دعا کرتے ہوئے پچھلے جمعے تو شاید میں نے کہا تھا کہ اے اللہ کریم اگر ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا تو کون سا احسان کیا ہے، تیری توفیق سے تیرا ہی مال تھا، ہم نے خرچ کر دیا ہے، تیرا ہی مال تھا، ہمارا تو تھا ہی نہیں، ہم تو خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، ادھر آ کر تو نے ہی ہمیں نواز دیا تھا۔ اور ذرا اس ماحول کو سامنے رکھو، قرآن پاک کا دلچسپیوں سے بھرا ہوا مضمون جانتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارے اموال تھوڑے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ کریم آپ فرما تو رہے ہیں کہ مال دو، آپ نے فرمایا نہیں ہے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کو، اور کسے کہتے ہیں کہ مال کا طلب کرنا، مال کا سوال کرنا؟ آپ نے فرمایا تو ہے کہ وآتوا حقھا یوم حصادھا، جس دن تم نے اپنی زمین سے فصل کاٹ لی ہے اس کی صورت میں اس کا حق ادا کر دو۔ یہ تو قرآن پاک آپ نے فرمایا تو ہے کہ مال دو۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے اندر مال خرچ کرو، آپ نے فرمایا نہیں ہے وانحر، قربانی ادا کیا کرو۔ رب کائنات آپ نے تو مال کا مطالبہ مختلف کلمات میں، مختلف ترکیبوں میں، مختلف الفاظ میں کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ مال دو، بھائیوں کو دو، بہنوں کو دو، مطالبہ آپ کی طرف سے آیا ہوا ہے، سوال آپ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور آپ تو فرما رہے ہیں کہ لا یسألکم اموالکم، ایمان والے بن کر رہو، تقوی دار بن کر رہو، ہم تم سے تمہارا مال تھوڑا مانگ رہے ہیں، لیکن رب کائنات آپ کی طرف سے مطالبہ تو آیا ہوا ہے۔ یہ دو قرآن پاک کے مختلف عنوانات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کبھی کہا کہ ہم تم سے اموال نہیں مانگتے ہیں، اور کبھی کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، کبھی کہا کہ ہم مال نہیں مانگتے ہیں، کبھی کہا قربانی ادا کرو، وانحر ان شانئک ھو الابتر کے مقام سے میں نے پڑھ کر سنایا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو آپ سے مال نہیں مانگتے ہیں، اور لیکن پھر قرآن پاک بول پڑتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادھا، عشر ادا کرو۔ کبھی کہا جاتا ہے ہم مال نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ مطالبہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مطالبات تو ہیں ادھر، سوالات تو ہیں ادھر سے، لیکن پھر اس مقام کا معنی کیا ہے کہ ہم تم سے مال تھوڑا مانگ رہے ہیں، ہم تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے ایک تو شعر نہیں آتا، یہ بڑی مصیبت ہے میرے لیے، کہ میرے بچ میرا، اب اس کو اگر پورا کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ یہ کہاں سے اتنا کچھ جملہ میرے سامنے آ گیا ہے، چلو نہیں آ رہا تو نہ صحیح۔ کہا مولا میں تیری بارگاہ میں پیش کروں تو کیا پیش کروں، میرے پاس میرا ہے ہی کیا، میں ہوں تو وہ بھی تو تیرا ہی ہوں، اگر میرا مال ہے تو وہ بھی تو تیرا ہی ہے، اگر میری جان ہے تو وہ بھی تو تیری ہی تو ہے۔ قرآن نے یہ اعلان دوسرے سے بارے میں کروایا نہیں ہے، اگر کبھی کوئی پریشانی آ رہے تو کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمارا مال بھی تو اللہ ہی کا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جانے والا ہے، ہماری جان بھی تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہے، ہمارا ہے ہی کیا، کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے، ہمارے وجود میں چلنے والی سانسیں بھی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری آنکھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، ہماری زبان کی گویائی اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہمارا اس میں ہے ہی کیا۔ رب کائنات کا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، لا یسألکم اموالکم، جب اللہ کہہ رہا ہے زکات ادا کرو تو وہ تمہارے مال نہیں مانگ رہا، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے
کہہ رہا ہے خود بھی کھا لو اوروں کو بھی کھلا دو. وہ شب جب مانگا جا رہا ہوتا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہوتا, وہ اللہ کا مال ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی ہے. تمہاری جیب میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل کس کا ہے؟ وہ اللہ کی مملوک ہے. تمہاری آنکھوں کی بینائی کس کی ہے؟ اللہ کی لی ہوئی ہے. سانسوں کی آمد و رفت کا بازار گرم ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ پیسوں کی ریل پیل کدھر سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تبھی تو اس نے تمہیں کما بدأکم تعودون, جیسے اللہ نے تمہیں بھیجا تھا دیکھنا اللہ تمہیں ویسا ہی بلوا لے گا. اس نے تمہیں خالی ہاتھ بھیجا تھا اور یہ خالی ہاتھ بھجوا لے گا, واپس بلوا لے گا. اس پر مجھے واہ 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 واہ, اللہ تعالیٰ اس مفسر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. کہا اللہ تھا, اس نے کہا جیسے بلایا ہے ویسے ہی, جیسے بھیجا ہے ویسے بلا لوں گا. یہ تو درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈل گئے. کہا مولا جب بھیجا تھا چھوٹا تھا, اس وقت کپڑے بدن پر نہ بھی ہوتے تو گزارا چل جاتا تھا. اب یہ بڑا ہو چکا ہے, اب یہ ننگی حالت میں تیرے پاس آتا اچھا لگتا ہے. مولا میں ان کو کفن کی سنت نہ دے دوں. کہا محمد دے دیں, آپ دے دینا, سنت دے دیں آپ. اگر حضور درمیان میں نہ ڈلتے میں کہتا ہوں خالی ہاتھ ہی جانا پڑ جاتا. خالی ہاتھ آئے, ننگے بدن آئے, ننگے بدن ڈل جانا تھا. یہ تو رسول اللہ کی رحمت للعالمین کی چادر تھی, یہ تو حضور کا دیا ہوا حیا تھا. مولا بڑا بندہ ننگا تیری بارگاہ میں آئے تو اچھا نہیں لگتا ہے کفن کی 2 چادر ہی دے لوں؟ ہاں ہاں دے لیں. تو میں نے کہا کہ رب کائنات نے کہا لا یسألکم اموالکم, جب کبھی بھی تم سے قرآن مطالبہ کرے اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بس ایسے ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا. تمہارے اموال ورنہ تمہارے نہیں ہوتے, وہ اللہ ہی تعالیٰ کے ہوتے ہیں. اور اس بیان کا مجھے ایک حدیث کا جملہ بھی یاد پڑ رہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے, اس رزق میں اس کا حصہ بھی ہوتا ہے کسی اور کا بھی ہوتا ہے. جب تک تو بندہ اپنا بھی کھاتا رہتا ہے اور اس کو پہنچاتا رہتا ہے, پتہ نہیں نام نہیں وجود نہ لیا کس کا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے, تو اللہ اس کو بھی دیتا رہتا ہے, اس کا بھی ادھر بھجواتا رہتا ہے اور اس کے میں برکت اور ترقی بھی ڈالتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے یہ تو سارا میرا ہے, جس دن بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سارا تو میرا ہے, اوروں کا نکالنا ادھر سے روک دیتا ہے. اللہ ہے نا, اللہ اوروں کا کسی اور کو دے کر وہاں سے بھجوا دیتا ہے, پھر اللہ اس کا بھی روک لیتا ہے. اللہ رزق کسی کا روکتا نہیں ہے لیکن پھر ادھر سے ہٹ کر ادھر بندہ چلا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ چوتھی تفسیر پر بھار کے طبیعت خوش ہوئی ہے کہ اگر وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے, اگر 2 روپے خرچ ہوئے کسی اللہ کے محبت کے معاملے میں تو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال تھا, بندہ بھی اللہ ہی کا تھا, مال بھی اللہ ہی کا تھا. یہ اس نے کرم نوازی کر دی ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال پر خود کچھ واپس لے لینے پر اجر عطا فرما رہا ہے. اگر ہمارا ہوتا تو اجر ہونا تھا, لیکن اس نے فضل کر دیا کہ اپنے ہی مال سے کچھ واپس پلٹا لینے پر اس نے اپنے اجر کا وعدہ فرما دیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان یسألکموها فیحفکم, اگر تم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا, فیحفکم, اور خوب مال تم سے مانگتا, یعنی جیسے زاہد لوگ کہتے ہیں. جناب حضرت سیدہ بی بی پاک سے کسی نے سوال کیا, کسی خاتون نے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا دیں. اللہ اکبر. کہا بیٹی کیا پوچھنا ہے؟ کہا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ کہا بیٹی زکوٰۃ یوں ہونی چاہیے کہ اگر تمہارے پاس 40 روپے ہوں تو تم 1 روپیہ دے دو, اور اگر محمد کی بیٹی کے پاس 40 ہو تو زکوٰۃ میں 40 کے 40 دینا پسند کرے گی. تمہارا معاملہ اور ہے اور آل رسول کا معاملہ اور ہے, گھرانہ رسول کا معاملہ اور ہے. تو وہاں تو سارے کے سارے, میں کہتا ہوں وہاں تو ایسا بھی ہوا ہے سارا مال ہی صرف نہیں دے دیا گیا, پورے کا پورا کنبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جا چکا ہے. اس گھرانے کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس روزے کی حالت میں گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھی ہو, لیکن پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو اپنا کھانا اٹھا کر ادھر دے دیا جاتا ہے. تبھی تو ان کے حق میں قرآن قیامت تک بولتا رہے گا, نمازوں میں ان کی شانوں کا تلاوت بھرا بیان چلتا رہے گا کہ ہیں کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے جو اپنا اٹھا کر کے اوروں کو, کبھی یتیم کو دیتے ہیں, کبھی مسکین کو دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ ان یسألکموها فیحفکم, اگر اللہ تم سے سارا مال مانگتا تو تم نے تو پھر کیا کرنا تھا؟ تبخلوا. اگر سارا مال مانگا جاتا تم نے تو بخیل ہو جانا تھا. ابھی تو سارا نہیں مانگا تو بخیل ہوئے پڑے ہیں کئی لوگ. ابھی تو سارا نہیں مانگا ہے تو بخیل ہوئے پڑے ہیں. اگر اللہ سارا مانگ لیتا تو پھر تو تم بخل کرتے. وَلْيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دیتا, پھر تو تم بدنام ہو جاتے کہ اللہ تم سے مانگ رہا ہے اور تم دے نہیں رہے, پھر تو تم بدنام ہو جاتے. یہ اس نے کرم کر دیا ہے, بس 250 روپے نکال دیا کرو, 100 روپے کے اتنے ہی کافی ہیں. تم 97 روپے اپنے پاس رکھ لیا کرو, 2.5 نکال کر دے دیا کرو, اللہ اسی پر بھی خوش ہو جائے گا. تدعون ہا انتم ہؤلاء تدعون, تم وہی لوگ ہو نا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ لتنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو, پھر تم بخل کرتے ہو. فمنکم من یبخل, تم میں سے کچھ لوگ بخیل ہو جاتے ہیں.
تم میں سے کچھ لوگ بخیل ہو جاتے ہیں. مال کے اندر حق صرف فرض درجے ہی میں نہیں ہے, نفلی درجے کے اندر بھی تمہارے مالوں کے اندر اوروں کا حق موجود ہے, نفلی درجوں کے اندر بھی. یہ افطاریاں کروانا فرض نہیں ہے, افطاریاں کروانا واجب نہیں ہے, لیکن دیکھ لو اس کے اندر حضور نے ترغیبات دلائی ہے نا. اور مستحب درجے کے جو انفاقات ہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے تمہیں ارشاد فرمایا گیا ہے. وَمَن يَبْخَلْ, جس طبیعت میں بخل ہوتا ہے ذرا وہ قرآن پاک کا بیان تو سمجھے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, جو تم میں سے بخل کرے گا تو آمت المترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اگر کوئی حضور کا فرزند ارجمن ترجمہ کرے تو ذرا ماجرا کچھ اور ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے سارے ترجمے تقریباً پڑھے تو سب نے ترجمہ ملتا جلتا کیا. جو بندہ بخل کرتا ہے تو وہ اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے, یعنی اس کے بخل کا وبال اسی پر آتا ہے. حاصل معنی یہ ہے. لیکن کہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اس کا جو محاوراتی ترجمہ کیا, ماحولیاتی ترجمہ کیا, میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ذرا سن لیں. جو بخل کرتا ہے تو اس کا بخل اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, خود ہی اس پر کوئی نہ کوئی وبال پڑ جائے گا. تو شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں جو بخل کرتا ہے وہ ماحول میں اپنی پہچان خود ہی خراب کر لیتا ہے. معنی تو یہی ہے, معنی تو یہی ہے, مضمون تو یہی ہے. جو بخل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی پہچان خراب کر لیتا ہے. اور آپ کی زندگی میں, ہر بندے کی زندگی میں جتنے لوگ ہیں 2 روپے رکھنے والے, وہ آپ دیکھ لیں کہ سب کی عزت آپ کے دل کے اندر برابر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاحب ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ دینے والا ہے, اس کی عزت آپ کے دل میں زیادہ ہے. اور جس کے متعلق آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ وہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ مکھی کا پر ٹوٹ جائے تو اسے بھی سنبھال کے رکھتا ہے, تو اس کی عزت آپ کے دل میں خراب ہے. آپ اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتے ہو, آپ اس کے لیے کوئی اتنا اپنا پیار اور محبت نچھاور نہیں کرتے ہو. اصل میں یہ قرآن پاک کا بیان ہے. بخیل آدمی اپنی پہچان خراب کر لیتا ہے, بخیل آدمی اپنی شناخت خراب کر لیتا ہے, بخیل آدمی اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. لوگ اسے کرنے کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں پانی سے مکھن نہیں نکلتا ہے, جتنا مرضی مدھانی مارتے رہو. وہ اس طرح کے جملے اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ اللہ الغنی وانتم الفقراء. اصل میں صورت ختم کرنے کی لالچ مجھے پڑی ہوئی ہے, وگرنہ میں یہ بخل پر حدیثیں کچھ اور بھی آپ کے سامنے لے جاتا. 2 مضمون میرے پاس رہتے ہیں, اللہ کرے گا پورے ہوں گے آج. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, بے پرواہ, محتاج نہیں ہے کسی کا, تم سارے محتاج ہو. وانتم الفقراء, تم سارے کے سارے محتاج ہو. آپ میں سے جو سرمایہ دار ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے محتاج ہیں. یہ بات تو میں نے آپ کو کوئی 15 سال پہلے کسی درس کے اندر بتا دی تھی کہ انسان غریب ہے یا امیر, ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. غریب اپنی دنیا میں تمہارا محتاج ہے, 2-4 روپے دو گے تو اس کا نظام زندگی چلے گا. اور مالدار اپنی زکاتوں کی ادائیگی میں غریب کا محتاج ہے. اگر غریب ایک بھی نہ ہوتا, زکات دے کر دیکھو, زکات ادا کر کے دکھا دو, اگر لینے والا ہی کوئی نہ رہے تو پھر بتاؤ زکات دو گے کسے, عشر دو گے کسے, فطرانہ دو گے کسے. تم اپنی آخرت بنانے میں غریبوں کے محتاج ہو, اور غریب اپنی صرف دنیا چلانے میں تمہارے محتاج ہیں. یہ تو میں نے مالی انفاق کے حوالے سے اتنا کہہ دیا, ورنہ واللیل اذا یغشا کے اندر رب کائنات نے کہا ان سعیکم لشتی. مالی لین دین ختم کر لو, اس سے ہٹ کر بھی تو ہر بندہ کسی دوسرے بندے کا محتاج ہے, ہر دوسرا بندہ کسی پہلے بندے کا محتاج ہے. یہ جو ہمارے اربوں پتی لوگ ہیں سرمایہ دار, اب یہ بھینسیں رکھنے سے تو رہے, یہ مرغیاں پالنے سے تو رہے, اب یہ سبزیاں کاشت کرنے سے تو رہے, ان کا سٹیٹس ڈاؤن ہو جاتا ہے. رب کائنات نے سبزیاں پیدا کرنے والا کوئی اور بنا دیا, مرغیوں کے انڈے تیار ہو کر تمہیں مل جائیں گے, یہ کوئی اور بندہ بنا دیا, گوالا کسی اور کو بنا دیا, درزی کسی اور کو بنا دیا, جوتے فروخت کرنے والا کسی اور کو بنا دیا. وہ تمہارے محتاج ہے, تم ان کے محتاج ہو. ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر, میں کہتا ہوں جنوں تمہاری بیویاں گھروں میں نہیں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر جو بھوت ناچ رہے ہوتے ہیں اور ایک بے رونقی چھائی ہوئی ہوتی ہے, سمجھ آ نہیں جاتی ہے. یہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کا محتاج بنا دیا, وہ کما کر لایا کرے, تم گھر کو آباد کیا کرو. تمہارے ہونے سے ان کے گھر کی رونق ہے, مردوں کی ہونے سے تمہاری باہر کی رونق ہے. تو چھوٹا ہے تو بڑے کا محتاج, بڑا ہے تو چھوٹے کا محتاج. جس گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہوتے ان دادا لوگوں سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. وہ کس کو انگلی پر لگا کر کے تو گلیوں کا چکر کٹوائے, وہ کن کو کندھوں پر بٹھا کر کے تو لالی پاپ لے کر دیں اور لیز اور سلانٹیاں لے کر دیں. اللہ نے ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا ہوا ہے. چھوٹوں سے بڑوں کا دل لگا رہتا ہے, بڑوں سے چھوٹوں کا دل لگا رہتا ہے. بس زندگی ساری ایک جملے میں ہے, وانتم الفقراء, تم سارے ایک دوسرے کے محتاج ہو. آج اتنا ہی سمجھیں, آج تیز رفتاری میں اتنا ہی سمجھیں. آخری جملہ سمجھ لو قرآن پاک کا, جس پر میں نے آپ کو 1.5 منٹ کے لیے روکنا بھی کافی ہوتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا, یہ ساری تعلیمات محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا نظام زندگی ہے جو تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا. مانتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر تم نہیں مانو گے, اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ نہیں اطاعت کرو گے, اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ نہیں بندگی کرو گے. رسول اللہ کا کیا گیا ہے, اللہ کا کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ ادھر سے آواز آتی ہے, اگر تم اطاعت والے نہیں بنو گے, تقویدار نہیں بنو گے, ایمان والے نہیں بنو گے, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تم جو قوم ہو
اللہ ایک اور قوم سے تمہیں تبدیل کر دے گا، پھر دیکھنا وہ کتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں. جو اللہ نئی قوم کے حوالے یا اطاعت کا نظم و ضبط کر دے گا، پھر دیکھنا وہ کتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں، کتنی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ اپنی الوہیت میں یا بندگی کا محتاج ہی نہیں ہے، رسول اللہ رسول رہنے میں اپنی اطاعت کے محتاج ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے بھلے کو ہے، یہ تو ہمارے لیے قانون فلاح ہے، قانون فوز ہے اور کامیابی کا دستور ہے جو رب کائنات نے عطا فرما دیا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس کی کوئی مثال ہے آج تک ویسے کبھی اللہ نے ایسا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ امام رازی بھی کیا ڈونگا آدمی ہے، کبھی اللہ نے ایسا کیا بھی ہے؟ ایک قوم تھی، اس کے ذمے اطاعت کی ذمہ داری لگائی گئی، رسول اللہ کی فرما برداری ان کو سونپی گئی، انہوں نے نہ مانا، پھر اللہ نے کوئی قوم تبدیل کر دی. کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ ویسے رازی کہتے ہیں ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا؟ مکے والوں سے پہلے کہا تھا مان لو رسول اللہ کی بات، نہیں مانے نا، رب کائنات کے محبوب آپ مدینہ تشریف لے جائیں، وہاں سارے جان نثار ہی رہتے ہوں گے آپ کے، تو آپ کو ماننے والے ہوں گے. پھر جو مدینہ میں اطاعت کا رنگ نظر آیا، بدر گرم ہوا، مدینہ میں جان نثار موجود تھے، احد گرم ہوا، مدینہ کے ماحول میں جان نثار موجود تھے. مکہ والے تو بس کبھی قتل کر دو، کبھی نکال دو، کبھی بند کر دو، کبھی شعب ابی طالب میں ان کو روک لو. مکہ والے تو ایسی کاروائیاں کرتے رہے. رب کائنات نے کہا اچھا ہمارا محمد تمہارا محتاج تھوڑا ہے، ہم تمہارے محتاج تھوڑے ہیں، ہم نے تو نور تمہاری طرف رکھا تھا، مان لیتے تو منور ہو جاتے دونوں جہانوں میں. نہیں مانے ہو محبوب، چلیں آپ مدینہ ڈیرا جمائیں، دیکھنا بلال کی وہاں جان نثاریاں کیسے اپنا رنگ بکھیرتی ہیں. وہاں جناب عثمان ابن عفان، جناب ابوبکر، جناب عمر جو آپ کے وفادار اور وفا شعار ہیں، پھر ان کی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر رکھ کر کیسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر کسی اور عنوان پر ارشاد فرمایا تھا اگر تم سارے متقی بن جاتے. یہ جو پہلو ہے یہ تو یہ ہے نا، اگر متقی نہیں ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جو اطاعت کرنے والی ہوگی. بات نہیں مانتا ہوتا بعض اوقات، مگر مجھے رکنا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ بچوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ منتقل کر دیتا ہے، قوم بدل گئی نا. بعض اوقات دادا نہیں مان رہا ہوتا، اللہ باپ کے اندر اطاعت منتقل کر دیتا ہے. جو قوم ایک گھرانہ نہیں مان رہا ہوتا، اللہ اپنی اطاعت کا نور کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے. یہ اس لیے ہر گھر کے اندر فاسق بھی نہیں ہوتے اور ہر گھر کے اندر ولی بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ تبدل تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے اندر گھماتے رہتے ہیں. کبھی اطاعت ادھر ہے، کبھی اطاعت ادھر ہے، کبھی فیض ادھر ہے، کبھی فیض ادھر ہے. یہ تو اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرما دی، بات میں سمیٹتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اگر تم سارے متقی ہو جاتے پھر کیا ہوتا؟ تم ساری تقوادار ہو جاتے پھر کیا ہوتا؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تب بھی اللہ نے تم سب کو ختم کر دینا تھا. اللہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. پہلا ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ ایسا ہوا نہیں ہے. اگر تم سارے متقی ہو جاتے اللہ تم سب کو ختم کر دیتا، تم گناہ کرتے ہی نہ، اللہ سب کو ختم کر دیتا. اللہ ایک اور قوم لے کر آتا جن سے غلطیاں ہوتی، تقوی کے ساتھ ساتھ جن سے غلطیاں ہوتی، تو غلطیوں کا ہونا مطلوب نہیں تھا. جب وہ غلطیاں کرتے نا تو پھر وہ کہتے اللہ کریم غلطی ہو گئی معاف کر دی. اللہ کو معافیا مانگنا بڑا پسند ہے. اصل میں اللہ ایک ایسی قوم لے آتا جو معافیا مانگتی، جو روتی، جو دھوتی، جو اپنے دکھڑے اللہ کے حضور پیش کرتی. پھر اللہ ایک ایسی قوم لے آتا جو پھر معافیا مانگنا اس کا شعار ہوتا. دوسری طرف کی تفسیر بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں نے آپ سے کہی ہے. سورۃ محمد کے مضامین اس طریقے سے آج بہت بھاگتے بھاگتے اختتام پذیر ہوئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب